السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین کے لیے اور اس کے مداحوں کے لیے اور اس کے چاہنے والوں کے لیے آج ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا وظیفہ لے کے میں حاضر ہوں۔ گھر میں اذان دینی ہے آپ نے اور سارے کام آپ کے انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے۔ شیاطین کو، جنات کو تہس نہس کرنے کے لیے یہ عمل مبارک اتنا مضبوط ہے جو ہر بندہ اپنے گھر میں کر سکتا ہے۔ اس کی اجازت تمام امت محمدیہ اور تمام امت مسلمہ کو ہے، لیکن اگر ابھی تک کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ اس پر اپنے کمنٹس اور اپنی آراء، قیمتی آراء سے ہمیں نوازیے، اور اگر آپ پہلے سے اس کے سبسکرائبر ہیں تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں، تاکہ کر بھلا ہو بھلا انت بھلے کا بھلا۔ جو بندہ دوسروں کا بھلا کرتا ہے اللہ اس کا بھلا خود بخود فرما دیتے ہیں۔ تو نفع دینے والا انسان جو ہے، فائدہ پہنچانے والا جو انسان ہے، اس کے فائدوں کا اہتمام دست قدرت سے خود بخود ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون ہو جائے تو دوسروں کو سکون دینے کی کوشش کیجیے۔ تو ناظرین آئیے، گھروں میں ناچاکی، بے برکتی، نحوست اور بیماریوں کی ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ بھی ہے، وہ ہے جنات اور شیاطین کا بسیرا جو گھروں میں ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ علماء و عاملین کا کہنا ہے کہ جس گھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں جنات اور شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں، اور اپنی اولاد میں پھر وہ جنات اور شیاطین اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، ایک جن آتا ہے، ایک شیطان آتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے، ہر چیز نے بڑھتی ہے، ہر چیز بڑھتی ہے۔ آپ ایک بکری گھر میں پالیں تو وہ کتنی آنے والے سال میں وہ کتنی ہو جاتے ہیں۔ ایک خرگوش پالیں، ایک مچھر آ جائے، ایک مکھی آ جائے، ایک چوہا آ جائے، ایک بلی آ جائے، اسی طرح ہر چیز کی بڑھوتری ہوتی ہے، ہر چیز کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جنات کی تعداد میں، شیاطین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اپنی اولاد میں یہ لوگ بھی اضافہ کرتے رہتے۔ شیطان جنات کی مخلوق میں سے ہے، لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں اللہ کی رحمت ہو تو وہ نماز اور عبادت کا اہتمام اپنے گھر میں کریں۔ اس حوالے سے ایک ایسا عمل انتہائی کارگر ثابت ہے جو جنات اور شیاطین کی دوڑیں لگوا دیتا ہے۔ جو جنات اور شیاطین کی دوڑیں لگوا دیتا ہے، ایسا عمل کون سا ہے؟ وہ ایسا عمل مبارک ہے اذان دینا، گھر کے اندر اذان دینا۔ جس گھر میں ایسے مسائل جنم لیتے ہوں وہ ہر جمعے کے روز نماز عشاء کے بعد اور نماز فجر سے پہلے اپنے گھر میں اذان دیا کریں۔ اذان کی آواز سنتے ہی یہ مخلوق بد جو ہے بھاگتی ہے، وہاں سے دوڑیں لگا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، پیارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان کی آواز سن کر شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، اذان کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اقامت کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے، اور نمازیوں کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور باتیں ڈالتا ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھنے والا بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی اور کیا پڑھا۔ اذان کی آواز سن کر شیطان کے بھاگنے کا سبب یہ ہے کہ وہ اس بات سے بچنا چاہتا ہے کہ اذان کی آواز سن کر قیامت کے دن گواہی نہ دینی پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جنات اور انسان اور زمین کی ہر وہ چیز جو اذان کی آواز سنے گی گواہی دے گی۔ جنات اور شیاطین کو چونکہ اذان جو ہے وہ گراں گزرتی ہے، اس لیے جس گھر میں اذان دی جائے گی وہاں یہ مخلوق مستقل طور پر اپنا ڈیرا نہیں لگا سکتی۔
عاملین اذان کی مدد سے، بہت سارے اکابرین، کاملین اور علماء کرام اذان کی مدد سے ایسے گھروں کو جو گھر جنات اور شیاطین کا مسکن بنے ہوئے ہیں، ان گھروں کی اذان کے ذریعے سے جنات اور شیاطین سے جان چھڑاتے ہیں اور اس مخلوق بد کو مار بھگاتے ہیں۔ اور یہ عمل کوئی عام مسلمان بھی خلوص نیت کے ساتھ اور پاکیزگی طہارت کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ سبحانہ و تعالی اس گھر سے جنات اور شیاطین میلوں کوسوں دور بھاگ جائیں گے۔ آپ بھی یہ عمل مبارک کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، آپ کر کے دیکھیے۔ یہ نہیں ہے کہ بے وضو، بے طہارت اور ناپاکی کی حالت میں آپ ایسا عمل کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اور خرابی ہوگی، کیونکہ بے ادبی کی وجہ سے اور مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ اگر اس عمل مبارک کو کرنا چاہیں تو آپ اپنے بدن کو صاف کریں، پاکیزہ لباس پہنیں، معطر کریں اپنے لباس کو، باوضو ہوں، کامل طہارت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آداب و تقدیس، پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ یہ عمل مبارک کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے فوائد ہوں گے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ اس کو شیئر کریں، فارورڈ کریں اور دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ اس کو پہنچانے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔